کویت سے ایک انکل تشریف لائے تھے اور مجھے صرف ایک بات بتانے آئے، کہتے تمہاری ویڈیوز وائرل جا رہی تھی، تو میں نے کہا تم اگر مستقبل میں کچھ بن گئے تو میں تمہیں پہلے یہ واقعہ سنا دیتا ہوں۔ میں نے کہا انکل آپ بتائیں، آپ فون پہ بتا سکتے تھے، کہتے نہیں یہاں آ کے بتانے کے لیے تاکہ تمہیں اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہو۔ وہ کہتے بیٹا ایک بزرگ اپنی جوان بیٹی کے ساتھ جا رہا تھا، پاکستان کی طرف رخ کر رہا تھا، تو رستے میں سکھوں نے روک دیا، باپ کے ہاتھ اور پاؤں جکڑ لیے رسیوں میں، اس کے سامنے اس کی بیٹی کو برہنہ کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور جب وہ آخری سانسیں لے رہی تھی تو اسے اس کے باپ کی گود میں پھینک دیا گیا۔ اس بے بس اور لاچار باپ کی گود میں جب وہ بیٹی آخری سانسیں لے رہی تھی تو اس کے الفاظ تھے ابا پاکستان کو میرا سلام کہیے گا۔ تو میں نے کہا کہ یہاں آ کے بات بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ان کا جواب بہت زبردست تھا۔ انہوں نے کہا بیٹا کل اگر تم کسی مقام پر پہنچ جاؤ نا تو ملک کی بیٹیوں کو فروخت نہ کرنا۔ کل کو کسی مقام پہ پہنچ جاؤ نا تو اپنے بچوں کے قاتل کو ریمن ڈیوس کی صورت میں باہر نہ بھیجنا۔ کل کو کسی مقام پہ پہنچ جاؤ تو کرنل جوزف کی صورت میں رات کی تاریکی میں نور خان ایئر بیس سے انہیں باہر نہ بھیج دینا۔ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، وہ حمیت کو دوبارہ زندہ کرو، وہ غیرت کو، وہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، وہ بیچ کر تلواریں خرید لیے مسلح ہم نے، بیٹیاں لٹتی رہیں اور ہم دعا کرتے رہے۔ جب وزیر اعظم صاحب بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کشمیر کو آزادی دلا دے اور ہم بھی دعا کر رہے ہوں، تو وزیر اعظم کو میں یہی کہتا ہوں کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو ادھر کیوں نہیں جاتے؟ اللہ وطن کو جو میرے لوٹ رہے ہیں یہ دیش کے غدار ہیں، مر کیوں نہیں جاتے؟ زندہ رود میں جاوید اقبال اپنے والد حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں، کشمیر سے ایک پیرزادے تشریف لاتے ہیں اور حضرت اقبال کو دیکھ کے دھاڑے مار کے رونے لگتے ہیں، تو وہ جیب سے کچھ پیسے نکال کے دینا چاہتے ہیں کہ شاید یہ ضرورت مند ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ شاید تم ضرورت مند ہو۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں ضرورت مند نہیں ہوں، اپنے خواب کی تعبیر پہ رو رہا ہوں کہ آپ تو وہی ہیں جن نے میں نے خواب میں دیکھا۔ کہتے ہیں کیا خواب دیکھا تھا؟ کہتے ہیں میں نے خواب یہ دیکھا کہ رسول اللہ علیہ السلام جماعت کرا رہے ہیں، صدیقین صالحین شہداء کی ایک کثیر تعداد موجود ہے، رسول اللہ علیہ السلام جماعت شروع نہیں فرماتے، بار بار پیچھے رخ کر کے دریافت کرتے ہیں کیا اقبال آ گیا ہے؟ یہ مقام ہے ہمارے لیڈرز کا۔ ہم نے انہیں ایک شاعر مشرق کی حد تک محدود کر کے رکھ دیا۔ ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو، جن کو بیداری کی صورت میں رسول اللہ علیہ السلام کی بشارت نصیب ہوئی اور آپ نے حکم فرمایا کہ اب تمہیں برصغیر کی ضرورت ہے، برصغیر کو ضرورت ہے کہ تم جاؤ وہاں پر ایک علیحدہ ریاست کی بات کرو۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لازمی یاد رکھی کہ جد و جہد سے متعلق میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ جب علی گڑھ گئے یونیورسٹی میں اور کہا کہ پورے برصغیر میں پھیل جاؤ نوجوانوں اور پاکستان کی آزادی کے لیے کیمپین لانچ کرو، تحریک چلاؤ، تو کچھ زیادہ ضرورت سے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، لبرل طبقہ، اس دور میں بھی پایا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا یہ جناح تمہاری زندگی کے 1 سال ضائع کر دے گا۔ تو ان جوانوں کا جواب تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ تحریک پاکستان کے لیے نکلے تو شاید ہماری زندگی کے 1 سال ضائع ہو جائے، لیکن اگر آج ہم میدان عمل میں نہ آئیں تو شاید امت کی صدیاں ضائع ہو جائیں گی۔ لہٰذا ضرورت اس عمل کی ہے جو لاکھوں شہادتیں دی گئی تھیں۔ میں نے گورنمنٹ کے کچھ منسٹرز کو اپنے دائیں بائیں بٹھایا ایک آل پارٹیز کانفرنس میں، اور میں نے کہا جناب اگر میں خان صاحب کے بنی گالہ کے پلاٹ پہ جا کے قبضہ کر لیتا ہوں اور میں انہیں مارتا ہوں اور آپ لوگ سارے توپے ٹینکے بندوق لے کے گیٹ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں خان صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، میں پھر مارتا ہوں، آپ کہتے ہیں شہید ہم تمہارے مذموم مظالم کی مذمت کرتے ہیں، میں پھر مارتا ہوں، اور آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب ہم خون کے آخری قطرے تک آپ کے ساتھ ہوں گے، اور میں پھر مارتا ہوں اور آپ پھر نعرہ لگاتے ہیں خان صاحب زندہ باد اور شہید مرد آباد۔ تو ایک وقت ہوگا کہ خان صاحب کہیں گے شہید رکو، اور آپ کو گالی دے کے کہیں گے کہ میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ میں خان صاحب کے گھر کا قبضہ تبھی چھوڑوں گا جب آپ اور توپے ٹینکے بندوق لے کے اندر داخل ہوں گے، مجھے گریبان سے پکڑ کے باہر نکالیں گے، اور یہی کشمیر کا حل ہے۔ There is no solution other than this۔ دوسرا، چیئرمین کشمیر کمیٹی موجود تھے تو میں نے ان کی موجودگی میں ایک بات کی، میں نے کہا کہ پنڈ کا چودھری، انہوں نے بریفنگ دیتے ہوئے نوجوانوں کو بتایا کہ امریکن پارلیمنٹ میں ذکر ہوا کہ کشمیر میں مسائل پیدا ہیں تو یہ ہماری بڑی ڈپلومیٹک فتح ہے۔ میں نے کہا سر پنڈ کا چودھری اگر آپ کی بیٹی کو اغوا کر کے لے جائے نا، اور دوسرے پنڈ کا چودھری
آپ کے گھر کے ایک کمرے پہ قبضہ کر لے اور آپ اپنے پنڈ کے چودھری کے پاس جائیں جو بیٹی اغوا کر کے گیا کہ جناب یہ قبضہ چھڑوا دو، کمرے کا قبضہ چھڑوا دو، تو پورا پنڈ آپ کا بغیرت بولے گا۔ تو جو عافیہ صدیقی کو لے کے گئے ان سے کشمیر کی بھیک مانگو گے تو دنیا ہمیں بغیرت بولے گی۔ اپنے حصے کی جنگ خود لڑنا پڑے گی۔ جب میں نے یہ باتیں کی تو ایک خاتون تھی، ایم این اے تھی، نام لینا مناسب نہیں ہے، انہوں نے کہا بیٹا آپ کو پتہ ہے پاکستان اگر جنگ ہو جاتی ہے اور لازمی تو نہیں ہم جیتے، ہم ہار بھی تو سکتے ہیں، بنگلہ دیش کی طرح ہم کوئی حصہ کھو بیٹھے، who would be held responsible؟ کس کی ذمہ داری ہوگی؟ میں نے کہا I would be held responsible، میری ذمہ داری۔ کہتے کیسے؟ میں نے کہا 200 سال کے بعد جب مورخ تاریخ لکھے گا نا وہ یہ ضرور لکھے گا کہ پاکستان ہارے ہوئے لشکر میں تھا، لیکن وہ یہ کبھی نہیں لکھے گا کہ پاکستان بزدل اور بغیرت ہو چکا تھا۔ مورخ آپ کو زندہ رکھے، یہ چیز سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے۔ نہیں تو میں نے ہمیشہ ایک بات کی، جب ہمیں کہا گیا کہ کشمیر میں میدان کربلا برپا ہے، میں نے ان سے کہا جناب علی رک جائیے، کیا مطلب میدان کربلا؟ تو حاکم وقت سے ہی کسی نمائندے نے کہا یعنی کہ کشمیری جو ہیں وہ حسینی ہیں۔ میں نے کہا اچھا اور ہندوستانی فوج کیا کہتا ہے؟ یزیدی ہے۔ میں نے کہا سوچو اور مجھے بتاؤ کہ کوفے والا کون ہے؟ خاموش امت ہمیشہ کوفے کا کردار ادا کرتی ہے۔ ڈرو اس وقت سے پاکستانیوں جب ہمارا شمار مورخ کوفے والوں میں لکھے گا۔ وہ بھی کہتے تھے ہم آئے نہیں ہیں، بلائے گئے ہیں۔ یا کشمیری بھی اب سے کہتے ہیں کہ یار ہم مرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں تو کفن پہ پاکستان کا نام لکھتے ہیں، ہمارے خون سے لکھا جاتا ہے، ہماری قبر کے کتبے پہ پاکستان لکھا جاتا ہے، ہمارے وہ کتبے پہ ابن پاکستان لکھا جاتا ہے، اور ہم پنڈ کے چودھری کے پریشر میں آ کے ان بغیر تنخواہوں کے شہادت دینے والوں کو دہشت گرد کہہ دیتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ جو تیر کل عراق میں برسے، کشمیر میں برسے، وزیرستان میں برسے، جو لبنان میں برسے، جو سیریا میں برسے، جو برما میں برسے، ان کا رخ کراچی کی طرف بھی ہو سکتا ہے، ان کا رخ اسلام آباد کی طرف بھی ہو سکتا ہے، پیچھے ہم ہی رہ گئے۔ اس سے پہلے کہ ان کا رخ یہاں ہو، مسلمانوں منظم ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ اور کشمیر کے لیے عملی جدوجہد کا آغاز کرو۔ یقین کریں اس 14 اگست پہ اور کل کی 13 اگست پہ 8-10 فنکشن ہم نے اٹینڈ کیے، تقریریں تو میں نے کی، لیکن میرے اندر وہ جذبات نہیں آ رہے تھے، خدا کی قسم وہ مزہ نہیں آ رہا تھا کہ میں کراچی میں آؤں اور جشن آزادی مناؤں۔ کس منہ سے مناؤں جب اس کراچی کی بیٹی ابھی تک امریکہ کے پاس موجود ہے؟ جشن آزادی تب منایا جائے گا جب انشاءاللہ سری نگر کے لال چوک میں قومی پرچم ہمارے ملک کا اس دور کا وزیر اعظم لہرائے گا انشاءاللہ۔ جشن آزادی تب منایا جائے گا جب آسام، جوناگڑھ، حیدرآباد، دکن اور تلنگانہ میں پاکستانی پرچم لہرایا جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ۔ اپنا کردار ادا کریں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی اب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے؟ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے، سر پیدا صبح ہونے سے پہلے لاکھوں ستاروں کو قتل کیا جاتا ہے، تب جا کے فتح کا سورج طلوع ہوتا ہے، اور وہ دن دور نہیں کہ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے